فصل فی اختیار العلم والاستاذ والشریک والصحبات، یہ فصل علم کو اختیار کرنے، استاذ اور درسی ساتھی کو چننے کے بارے میں ہے اور اس پر ثابت قدم رہنے کے سلسلے میں ہے۔ فصل، یہ تیسری فصل ہے اس کے اندر، علم کو اختیار کرنے، استاد اور درسی ساتھی کو چھانٹنے کے بارے میں اور پھر اس پر ثابت قدم رہنے کے سلسلے میں ہے۔ ثباتن و ثباتن، اس کے معنی ہے ثابت قدم رہنا۔ ویم بغی، اور مناسب ہے طالب علم کے لیے، ان یختارا، کہ وہ اختیار کرے، کہ وہ چھانٹے، پسند کرے، من کل علم، تمام علوم میں سے، احسنہ، سب سے اچھا علم، احسنہ ای احسن العلمی، اور مناسب ہے طالب علم کے لیے کہ وہ پسند کرے تمام علوم میں سے احسنہ، سب سے اچھا علم، اور اسی طرح ہی مناسب ہے طالب علم کے لیے کہ وہ پسند کرے ما یحتاج الیہ، اس چیز کو جس کا وہ محتاج ہے اپنے دین کے سلسلے میں، فی الحال، موجودہ حال کے مطابق، اور مناسب ہے طالب علم کے لیے کہ وہ پسند کرے اس علم کو، اس علم کو جس کی اس کو ضرورت ہے، جس کا وہ محتاج ہے دین کے معاملے میں زمانہ حال کے مطابق، پھر وہ پسند کرے اس چیز کو، اس علم کو جس کا وہ محتاج ہے فی المعالی، آخرت کے سلسلے میں، آخرت کے بارے میں، یعنی آخرت کا علم، حلال اور حرام کا علم اور ان چیزوں کا علم جن کے ذریعے آدمی اپنے اعمال کو درست کرتا ہے۔ وَيُقَدِّمُ عِلْمَ التَّوْحِيدِ، قدم یقدم تقدیماً کے معنی آتا ہے مقدم کرنا، پہل کرنا، اور مقدم کرے علم توحید اور علم معرفت کو سب سے پہلے آدمی اس علم کو حاصل کرے، علم توحید اور علم معرفت کو۔ وَيَعْرِفُ اللَّهَ تَعَالَى بِالدَّلِيلِ، اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لے وہ دلیل کے ساتھ، یعنی دلیل کے ساتھ اللہ کو پہچانا ضروری ہے۔ فَإِنَّ إِيمَانَ الْمُقَلِّدِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَنَا لیکن یکون آثما بترک الاستدلال، چونکہ مقلد کا ایمان لانا اگرچہ صحیح ہے ہمارے نزدیک لیکن پھر بھی گناہ گار ہوگا، لیکن بندہ گناہ گار ہوگا دلیل کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ یعنی جس طرح کوئی آدمی ہے اور وہ علم نہیں سیکھ رہا، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہا کہ بھائی ہم تو ایمان لے کے آ گئے کیونکہ صحابہ بڑے لوگوں نے ہمیں کہا ہے، صحابہ ایمان لائے تھے، نبی ایمان لائے تھے، دلیل اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو کہے کہ ایمان اس کا صحیح ہے، ایمان میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آدمی جو ہے اس کا ایمان متعدی نہیں ہے، وہ دوسرے آدمی کو نصیحت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اور جب دلیل ہوتی ہے انسان کے پاس تو پھر دل روشن ہو جاتا ہے، پھر دل کو پورا یقین ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کچھ معجزہ، کچھ چیزیں انہوں نے کہی کہ اس طرح کر کے دکھا دیں، مردے کو زندہ کر کے دکھا دیں، تو اللہ نے کہا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے پورا یقین ہے، لیکن میرا دل روشن ہو جائے گا، مجھے یقین ہو جائے گا، دل مضبوط ہو جائے گا، تو دلیلیں اس لیے ضروری ہیں۔ وَيَخْتَارُ الْعَتِيقَ، اور پسند کرے وہ پرانی باتوں کو، پرانے لوگوں کی باتوں کو، دون المحدثات، محدث کہتے ہیں نئی چیزوں کو، بدعتوں کو، اور بزرگان اور پرانے لوگوں کی باتوں کو پسند کرے اور نئی چیزوں سے بچے، بدعتوں سے بچے۔ قالوا، علماء کرام نے کہا ہے علیکم بالعتیق و ایاکم والمحدثات، لازم ہے تم پر بڑے لوگوں کی باتیں، پرانے لوگوں کی باتیں، اور بچو تم جدید باتوں سے، نئی باتوں سے، نئی پیدا ہونے والی چیزوں سے بچو۔ وَإِيَّاكَ، اور هذا الجدال الذي ظهر بعد انقراض الاكابر من العلماء، اور بچو تم اس بات سے کہ تم مشغول ہو جاؤ اس جھگڑے میں، اور اس جھگڑے میں مشغول ہونے سے بچو جو ظاہر ہوا ہے بعد انقراض الاکابر من العلماء، اکابر علماء کرام کے رخصت ہونے کے بعد، اور اس جھگڑے میں مشغول ہونے سے بچو
جو اکابر علماء کرام کے انتقال کے بعد ظاہر ہوا ہے۔ فإنه يبعد عن الفقہ، بے شک وہ فقہ سے دور کر دیتا ہے، وہ فقہ سے دور کر دیتا ہے یہ جھگڑا۔ وَيُضَيِّعُ الْعُمَرَ، اور عمر کو ضائع کر دیتا ہے، اور عمر کو ضائع کر دیتا ہے۔ یورث الوحشۃ والعداوۃ، اور نفرت اور دشمنی، نفرت اور دشمنی کو زیادہ کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ وَهُوَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَارْتِفَاعِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ، اور وہ قیامت اور علم و اٹھنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کردہ برادر فی الحدیثی، جیسا کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہوا ہے۔ اس پیراگراف کے اندر بتایا گیا ہے کہ پرانے لوگوں کی جو باتیں تھی، اکابرین کی باتیں، ان پر آدمی عمل کرے۔ جو نئی نئی باتیں پیدا ہو رہی ہے ان سے بچے، یعنی بدعتوں سے بچنا چاہیے۔ بدعت نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ پھر فرما رہے کہ بھائی جھگڑے، دین کے معاملے میں جھگڑے سے بھی بچنا چاہیے۔ جو جھگڑا اکابر علماء تو چلے گئے، ان کے بعد جو جھگڑے پیدا ہو رہے کہ کوئی اس طرح کر رہا ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ فقہ سے دشمنی پیدا کر دیتا ہے، فقہ سے بغض پیدا کرتا ہے۔ اس میں ٹائم آدمی کا خراب ہوتا ہے، اور بجائے اس کے کہ آپس میں نفرت اور دشمنی ہونے کے کچھ اور فائدہ نہیں ہے، اور یہی قیامت کی ایک نشانی بتائی گئی ہے۔ اما اختیار الاستاد، بہرحال استاد کو اختیار کرنے کے بارے میں، فینبغی ان یختار الاعلم والاورع والاسن، اس میں تفضیل سے سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، اور سب سے زیادہ عمر دراز ایک آدمی کو، عمر دراز آدمی کے پاس تجربات زیادہ ہوتے ہیں۔ کما اختار ابو حنیفہ، جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے حماد بن ابی سلیمان، حماد بن ابی سلیمان، جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے پسند کیا تھا، چھانٹا تھا، چنا تھا حضرت حماد بن ابو سلیمان کو اپنا استاد، بعد تعمل و تفکر، غور و فکر کے بعد۔ تعمل اور تفکر اس کے معنی ہوتا ہے فکر کرنا، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، دونوں کے دونوں باب تفاعل کے مصدر ہیں۔ وقالا، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وجدتہ شیخا وقورا حلیما صبورا فی الامور، وجد یجد وجودا کے معنی پانا، اور میں نے ان کو پایا شیخ، باوقار، صبر کرنے والا، بردبار، امور، معاملات کے اندر میں نے ان کو باوقار، صبر کرنے والا اور برداشت کرنے والا پایا۔ وقال، اور فرمایا، ثبت عند حماد بن ابی سلیمان فنبت، کہ میں ثابت قدم رہا، میں جمع رہا حضرت حماد بن سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں۔ میں حضرت حماد بن سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جمع رہا، فنبت، نبت ینبت کے معنی اگنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا یہاں تک کہ میں کامیاب ہو گیا، یہاں تک کہ میں اگ گیا، یعنی میں نے یہ ساری چیزیں میرے اندر پیدا ہو گئی، علم کے ثمرات میرے اندر پیدا ہو گئے، تو اس لیے یہاں پہ نبت ینبت کو تعبیراً لے کر کے آئے۔ وقال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سمعت حکیما من حکماء سمرقند، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمرقند کے قال کہتے ہوئے سنا، ان واحدا من طلبة العلم شاورنی فی طلب العلم، شاورہ یشاور مشاورتا، باب مفعلت کا مصدر ہے مشورہ کرنا، کہ ایک طالب علم نے مشورہ کیا مجھ سے علم کے طلب کرنے کے سلسلے میں، وکانا قد عزم على الذهاب الى بخارا لطلب العلم، اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا بخارا جانے کا علم کو طلب کرنے کے سلسلے میں، اس نے علم کو طلب کرنے کے بارے میں، علم سیکھنے کے بارے میں بخارا جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہکذا، اور اسی طرح مناسب ہے کہ مشورہ کرے ہر معاملے میں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فإن اللہ تعالی امر رسولہ علیہ الصلاۃ والسلام بالمشاورۃ فی الامور، وہکذا ينبغي ان يشاور في كل امر
معاملے میں بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا، فی الامور تمام کے تمام امور میں، ولم یکن احد افضل منہ حالانکہ آپ سے زیادہ ذہین و فطین کوئی شخص نہیں تھا، ومع ذلک امر بالمشاورۃ اور اس کے باوجود بھی، ومع ذلک اور اس کے باوجود بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے مشورے کا۔ وکان یشاور اصحابہ فی جمیع الامور حتی حوائج البیت اور آپ مشورہ کرتے تھے اپنے صحابہ سے تمام کے تمام امور میں، یہاں تک کہ گھریلو ضرورت کے بارے میں بھی مشورہ کرتے تھے۔ قال علی کرم اللہ وجہہ ما ہلک امرؤ عن مشورۃ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی مشورہ کر کے ہلاک نہیں ہوا، مشورہ کر کے کسی بھی آدمی کو ہلاکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ما ہلک، کوئی بھی شخص ہلاک نہیں ہوا مشورہ کر کے۔ قیل، آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں، الناس رجل تام ونصف رجل ولا شیء، آدمی تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ یا تو مکمل مرد ہے یا آدھے مرد ہے یا پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ فرجل، آگے فرما رہے کہ بھئی آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو آدمی کہتے ہیں مکمل آدمی، مکمل آدمی وہ ہے جو اپنی رائے مضبوط رائے رکھتا ہو، اچھی رائے رکھتا ہو لیکن اس کے بعد بھی وہ مشورہ کرتا ہو۔ دوسرا وہ ہے کہ اس کی اچھی رائے تو نہیں ہو لیکن وہ مشورے سے چلتا ہو، یا اس کی رائے تو اچھی ہو لیکن مشورہ نہ کرتا ہو، اسے آدھا آدمی کہا گیا ہے۔ اور کچھ بھی نہیں، یعنی بالکل بیکار آدمی اسے کہا گیا ہے کہ نہ اس کی رائے اچھی ہو نہ وہ مشورہ کرتا ہو۔ فالرجل من له رأی صائب ويشاور العقلاء، تو وہ آدمی کہ جس کی رائے درست ہو اور وہ عقل مندوں سے مشورہ بھی کرتا ہو۔ ونصف رجل، اور نصف رجل وہ ہے کہ جس کی رائے درست ہو لیکن وہ مشورہ نہ کرتا ہو، یا من لا رأی له، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ ولا شیء، اور لا شیء آدمی وہ ہے کہ جس کی نہ تو رائے درست ہے اور نہ ہی وہ مشورہ کر رہا ہے۔ وقال جعفر الصادق لسفیان الثوری، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سفیان الثوری سے فرمایا، شاور فی امرک الذین یخشون اللہ تعالی، مشورہ کر اپنے معاملات میں، اپنے کاموں کے بارے میں ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ فطلب العلم من اعلی الامور واصعبها، تو علم کا طلب کرنا، علم کا سیکھنا یہ سب امور میں سے اعلیٰ ہے، سب امور میں سے اعلیٰ ہے، واصعبها، اور سب سے زیادہ مشکل ہے۔ فکانت المشاورۃ فیہ اہم واوجب، تو مشورہ اس میں اہم اور واجب ہے، مشورہ اس میں اہم اور واجب ہے، سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ قال الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ جو سمرقند والے اس کا تذکرہ وہیں پہ عود کر دیا۔ حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان حکیم نے، اذا ذهبت الى بخارا، جب تو بخارا جائے، فلا تعجل فی الاختلاف الى الائمة، تو جلدی نہ کرنا استادوں کو چینج کرنے کے بارے میں، یعنی بار بار استاد نہ بدلنا، امام نہ بدلنا۔ وامکث شہرین، کم سے کم 2 مہینے ٹھہرنا، حتی تتأمل، یہاں تک کہ تو غور و فکر کر لے، وتختار استاذا، اور کسی استاد کو چن لے، پسند کر لے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ 2 مہینہ کیوں ٹھہرے؟ اس لیے کہ جب آدمی کسی کے پاس جائے اور سبق شروع کر دے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا پڑھانے کا طریقہ یا اس کا سبق سمجھ میں نہیں آئے، تو ممکن ہے کہ وہ آدمی اس استاد کو چھوڑ سکتا ہے۔ اچھا، استاد کو بغیر ان کی اجازت کے، بغیر کسی وجہ شرعی کے اگر چھوڑ دیتا ہے تو وہ بے برکتہ ہو جاتا ہے سبق، اور بے برکتہ علم ہو جاتا ہے، اور اس کے فَإِنَّكَ إِن ذَهَبْتَ، بس اگر تو گیا کسی عالم کے پاس، بس اگر تو جائے کسی عالم کے پاس، وہ بدأت بالسبق، اور سبق کو اسٹارٹ کر دے اس کے پاس، فربما، تو ممکن ہے، لا يعجبك درسه، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا سبق پسند نہ آئے تجھے، اعجب يعجب اعجابا، میں نے خوش کرنا، تو ہو سکتا ہے اس کا درس، اس کا سبق تجھے خوش نہ کرے، یعنی تجھے پسند نہ آئے۔
فتترکہ تو تو اس کو چھوڑ دے گا، پھر تو اس کو چھوڑے گا، فتذهب الی آخرہ اور پھر تو جائے گا دوسرے کے پاس، فلا یبارک لک فی التعلم تو برکت نہیں دی جائے گی تجھ کو علم کے سلسلے میں، یعنی تجھے علم کے سلسلے میں برکت حاصل نہیں ہوگی۔ فتأمل فی شہرین تو غور و فکر کر لگ بھگ 2 مہینے، فی اختیاری الاستاد استاد کو چننے کے سلسلے میں، استاد کو پسند کرنے کے بارے میں، وشاور اور مشورہ کر، حتی لا تحتاج الی ترکہ یہاں تک کہ تجھے ضرورت نہ پڑے استاد کو چھوڑنے کی اور ان سے اعراض کرنے کی، والاعراض یعنی اور ان سے اعراض کرنے کی۔ فثبت عندہ پھر تو ان کے پاس جم جانا، حتی یکون تعلمک مبارکا یہاں تک کہ تاکہ تیرا علم جو ہے وہ مبارک ہو جائے، وتنتفع بعلمک کثیرا اور تو اپنے علم سے بہت زیادہ نفع اٹھا لے، تنتفع اور تو بہت زیادہ نفع اٹھا لے پھر اپنے علم سے۔ وعلم اور جان ان الصبر والثبات اصل کبیر اور جان لے کہ صبر اور ثابت قدم رہنا یہ سب سے بڑی اصل ہے تمام کے تمام امور میں، تمام کے تمام امور میں سب سے بڑی اصل کیا ہے؟ صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا۔ ولکنہ عزیز اور لیکن وہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے، کما قیل جیسا کہ فرمایا گیا، لکل الی شأو العلا ہر ایک آدمی کے لیے بلندی کی جانب بڑھنا، بلندی کی طرف، ہر ایک آدمی کی بلندی کی طرف حرکت ہے، کوشش ہے۔ لکل الی شأو العلا ہر ایک آدمی کے لیے شأو العلا بلندی کی جانب، بلندی کی شعون غایت کو بھی کہتے ہیں، جہت کو بھی کہتے ہیں، یعنی بلندی کی جانب پہنچنے میں ہر ایک آدمی کی بہت حرکتیں ہے، بہت کوشش ہے۔ ولیکن عزیز فی الرجال ثبات اور لیکن مشکل ہے لوگوں کے اندر ثابت قدم رہنا، جمع رہنا لیکن مشکل ہے۔ قیلا اور کہا گیا، مشجاعت شجاعت کس چیز کا نام ہے؟ تو جواب دیا گیا الشجاعت صبر ساعت کہ ایک صبر کر لینا بھی شجاعت۔ فینبغی حدیث میں بھی آتا ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب کہ بہادر وہ آدمی نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے کہ جو اپنے اوپر قابو رکھے، صبر کر کے رکھے، اپنے اوپر جمع رہے۔ فینبغی تو مناسب ہے کہ ثابت قدم رہے، فینبغی ان یثبت ویصبر علی استاد وعلی کتاب حتی لا یترکہ ابترا آئے گا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ تو مناسب ہے کہ ثابت قدم رہے اور صبر کرے استاد کے، ایک استاد پر ہی اور ایک کتاب پر ہی، یہاں تک کہ تاکہ وہ نہ اس کو چھوڑ دے ناقص، کرے استاد اور ایک کتاب پر ہی، یہاں تک کہ تاکہ وہ اس کو ناقص نہ چھوڑ دے۔ ولا ابا علی فن اور ایک فن پر صبر کرے، ثابت قدم رہے اور صبر کرتا رہے، حتی لا یشتغل بفن آخر اور ایک فن پر ہی جمع رہے، ایک علم پر ہی جمع رہے اور دوسرے علم کے ساتھ خود کو مشغول نہ کرے، قبل اس کے ان یتقن الاول قبل اس کے کہ وہ مضبوطی پالے پہلے کے اوپر، جب پہلا علم مضبوط ہو جائے، سارا سیکھ لے، تب وہ دوسرے علم کی جانب توجہ کرے۔ وعلی اسی طرح ایک ہی شہر پر جمع رہے، حتی لا ینتقلوا یہاں تک کہ وہ منتقل نہ ہو، سفر نہ کرے دوسرے شہر کی طرف بغیر کسی ضرورت کے۔ فإن ذلك كله يفرق الأمور بے شک یہ سب کا سب کاموں میں تفریق کر دیتا ہے، کاموں کو بگاڑ دیتا ہے، دیتا ہے، دل میں تشویش پیدا کر دیتا ہے،
وَيُضَيِّعُ الْأَوْقَاتَ اور اوقات کو ضائع کر دیتا ہے، وَيُؤَذِّلَ مُعَلِّمًا اور استاد کو سب سے بڑی چیز ہے کہ استاد کو اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر استاد کو تکلیف پہنچتی ہے تو علم نافع حاصل نہیں ہوگا۔ وَيَنبَغِي أَن يَصْبُرَ عَمَّا تُرِيدُهُ نَفْسُهُ وَهَوَاهُ اور مناسب ہے کہ بندہ صبر کرے، بچا رہے اپنے آپ کو۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے ایک روک کے رکھنا، اور مناسب ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے ان چیزوں سے جس کو اس کا نفس اور اس کی خواہشات چاہتی ہیں۔ قال شاعر نے کہا ان الہوا لہو الہوان بعینہ وسریع کل قوی، یہ ہون نہیں ہے، یہ قوی ہے۔ ان الہوا لہو الہوان بعینہ، بے شک خواہشات کی پیروی کرنا، ان الہوا بے شک خواہشات کی پیروی کرنا، وہ تو بعین ہی ذلت ہے، لہو الہوان بعین ہی وسریع کل قوی، اور سارے لوگوں کو سارے طاقتوروں کو پچھاڑنے والا بھی پچھڑ جاتا ہے ذلت سے۔ یعنی خواہشات نفسانی کی ذلت سے بچھڑ جاتا ہے، جس نے تمام لوگوں کو پچھاڑ دیا، اپنے خواہشات کی جو ذلت ہے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے سے جو ذلت آتی ہے اس سے وہ آدمی بھی نہیں بچ سکا۔ صبر کرتا رہے مشکلات پر اور تکالیف پر، طالب علم صبر کرتا رہے۔ کہا گیا ہے خزائن المنن علی قناطر المحن، قیلہ اور کہا گیا ہے خزائن المنن خواہشات کے خزانے علی قناطر المحن محنتوں کے پل سے گزرتے ہیں۔ خواہشات کے خزانے یعنی اگر آدمی کو اپنی خواہشات کو مکمل کرنا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے تو محنتوں کے پل کو اس کو پار کرنا پڑے گا۔ کہا گیا ہے خزائن المنن علی قناطر المحن کہ خواہشات کے خزانے وہ محنتوں کے پل سے گزرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أُنشِدْتُ اور مجھے یہ شعر سنایا گیا۔ وقیل اور کہا گیا ہے انہ علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، اور کہا گیا ہے کہ یہ شعر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ لقد انشدت شعرا اور مجھے یہ شعر سنایا گیا۔ الا لن تنال العلم الا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحس وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان، کہ سن لے علم حاصل نہیں ہوگا مگر 6 چیزوں کے ذریعے ہی۔ غور کر لے کہ علم ہرگز بھی حاصل نہیں ہوگا مگر 6 چیزوں کو اپنا کر، اور میں ان کے مجموعے کو بیان کر رہا ہوں، اور میں خبر دے رہا ہوں تجھ کو ان کے مجموعے کا بیان کر کے۔ نمبر 1 ذکائی، عقل مندی ہوشیاری، وحرص اور طمع، وبلغۃ اور تکرار کرنا یعنی بہت زیادہ بولنا، تکرار کرنا، جو عادت پڑھا ہے بار بار اس کو ریپیٹ کرنا، بار بار زبان سے دہرانا۔ وہ ارشاد استاد اور استاد کی رہنمائی حاصل کرتے رہنا، وطول زمان اور بہت زیادہ لمبے وقت تک ٹھہرے رہنا۔ یہاں پر یہ 5 ہی چیزیں ہوئی ہے، شعر میں ایک چیز چھوٹ گئی جس کو میں دوسرے نسخے سے دیکھ کر یہاں لکھ رہا ہوں۔
اس شعر کے اندر یہ شعر مکمل اس طرح تھا، ذکارین وحیث وستبارین وبلغتین، یعنی عقل مندی ہوشیاری اور حرص و طمع، علم کی حرص و طمع اور صبر کرنا اور تکرار کرنا اور استاد کی رہنمائی حاصل کرنا اور بہت لمبے زمانے تک ٹکے رہنا، ان چیزوں کے ذریعے ہی علم حاصل ہوتا ہے۔ اب آگے بتا رہے کہ شریک درسی ساتھی کیسا ہو، وَأَمَّا اختیار الشریک، اور درسی ساتھی کو چننے کے بارے میں تو مناسب ہے کہ وہ پسند کرے المجدہ محنتی کو، والورع متقی پرہیزگار کو، وصاحب الطبع المستقیم المتفہم، اور درست اور سیدھی طبیعت والے کو، سمجھدار کو، درست اور سمجھدار طبیعت والے شخص کو۔ بہرحال شریک درس کا اختیار کرنا تو مناسب ہے کہ وہ پسند کرے محنتی، متقی پرہیزگار اور طبیعت کے مالک بندے کو، وہ یفر، اور وہ دور چلے جائے، طالب علم دور چلے جائے ایسے شریک درس سے جس کے اندر کسلان، اور دور چلے جائے وہ سست، معطلی والمکثاری والمفسدی والفتانی، اور دور بھاگ جائے وہ سست آدمی سے، بیکار سے، جو خالی پھرتا ہو، اور بہت زیادہ بولنے والے سے، اور بہت زیادہ فساد مچانے والے سے، اور فتنہ پرور سے، ان بچوں سے، ان دوستوں سے دور بھاگ جائے۔ قال شاعر نے کہا عن المرء لا تسل وابصر قرینه فإن القرین بالمقارن یقتدی فإن كان ذا شر فجانبه سرعة وإن كان ذا خیر فقارنه تهتدی، کہ آدمی کے بارے میں سوال نہ کر، بس اس کے دوستوں کو دیکھ لے۔ انسان کے بارے میں سوال نہ کر، اس کے دوستوں کو دیکھ لے، کیونکہ دوست کے بارے میں دوست کی اقتدا کرتا ہے۔ فإن القرین بالمقارن، کیونکہ انسان قرین جو ہے فإن كان ذا شر، بس اگر اس کے دوست شریر ہو، شر والے ہو، فجانب، تو ان سے اجتناب کر لے بہت تیزی کے ساتھ۔ وإن كان ذا خیر، اور اگر وہ خیر والے ہو، اچھے بھلے لوگ ہو، فقارن، تو ان کے ساتھ مل جا، تہتدی، تو راستہ پا لے گا۔ وَأُنشِدْتُ شِعْرًا آخر، اور مجھے دوسرا شعر بھی سنایا گیا، اور مجھے اور شعر بھی سنایا گیا۔ لا تصحب الکسلان فی حالاتہ کم صالح بفساد آخر یقصد، کہ اپنے حالات میں، اپنی زندگی میں سست آدمی کو دوست مت بنا۔ کتنے ہی درست آدمی تھے جو دوسرے کے فساد کی وجہ سے خود بھی فاسد ہو گئے، خود بھی بیکار ہو گئے، دوسرے کے بگاڑ کی وجہ سے کتنے ہی اچھے لوگ خود بگڑ گئے۔ عدو البلید الی الجلید سریعۃ، بلید کہتے ہیں بیوقوف کو، جلید کہتے ہیں ہوشیار کو۔ بیوقوف کا دوڑنا ہوشیار کی طرف بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کالجمر یوضع فی الرماد فیخمد، جیسا کہ چنگاری، جیسا کہ چنگاری رکھ دی جاتی ہے پھر رمادی، راکھ کے اندر، فیخمد، تو وہ چنگاری بھی بجھ جاتی ہے، جیسا کہ چنگاری رکھ دی جاتی ہے راکھ کے اندر تو وہ بجھ جاتی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود، ہر نیا بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام کے اوپر۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام کے اندر، مگر یہ اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا پھر نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی ہر بچہ جو ہے فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اس کے والد اس کا مذہب چینج کرتے ہیں، دھرمانترن کرتے ہیں اس کے والدین۔ وَيُقَالُ فِي الْحِكْمَةِ بِالْفَارْسِيَّةِ، اور حکمت میں فارسی زبان کے ذریعے، فارسی شعر کے ذریعے حکمت میں کہا گیا ہے۔ حکمت کے سلسلے میں ایک شعر فارسی زبان میں کہا گیا ہے، یار برا دوست، بدتر، بد میں نے ہوتا ہے، بدتر ہوتا ہے، از میں نے سے، مار میں نے سانپ، بد میں نے برا۔
برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے برا دوست، بحق ذات پاک اللہ الصمد۔ اس واسطہ ہے اللہ کی ذات پاک کا جو بڑا بے نیاز ہے۔ یا ربد از، یا ربد، یہ از غلط لکھا ہوا ہے یہاں، یہ صحیح ہے یا ربد آرد، یا ربد آرد ترا سوئے جہیم، برا دوست تجھ کو ڈال دیتا ہے، لے کر چلتا ہے نارے جہیم کی طرف۔ یار نیکو کیر نامی، یا بھی نعیم، یہاں بھی تا چھوٹ گیا، نسخوں کے اندر غلطی ہوتی ہے اور تصحیح کے وقت اسے صحیح نہ کر کے اسی طرح ہی چھاپ دیتے ہیں لوگ۔ یہاں پر ہے یار نیکوکیر، یعنی اچھا نیکوکار، نیک کام کرنے والا دوست، تا میں نے جانب، تا ہے یہاں، لے کر جاتا ہے یا بھی نعیم، جنت کی طرف۔ یافتن، یابد، یابد یاف، اس کے معنی ہوتا ہے پانا، نیک ساتھی کے ذریعے جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے، اور ایک شعر اور کہا گیا ہے، ان کنت تبغی العلم واہلہ، اگر تو پسند کرتا ہے علم کو، چاہتا ہے علم کو اور اہل علم کو، یا تو کوئی موجود شخص تجھے خبر دیتا ہے غائب کے بارے میں، یا کوئی موجود آدمی خبر دیتا ہے تجھے کسی غائب کی، فاعتبر الارض باسمائها، تو اعتبار کر زمین کو، تو زمین کو پہچان لے اس کے ناموں کے ذریعے، واعتبر الصاحب بالصاحب، اور تو دوست کو